إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، ان کی سیرت، ان کے کردار قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. انہی صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی سیرت و کردار کے حوالے سے ہم خطبات سن رہے ہیں. زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر کا کیا کردار تھا، اس حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی. پہلی خوبی ان میں یہ تھی کہ کہتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا.
دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفات، ان کے کمالات جو ابن الداغنہ نے بیان کیے ہیں۔ ابن الداغنہ قریش مکہ کا ایک سردار ہے، کارا قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کیسے اس نے اوصاف بیان کیے، اس کی زبان سے سنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے جب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم شروع کیے تو میں نے ارادہ کیا میں مکہ چھوڑ دیتا ہوں، حبشہ چلا جاتا ہوں، ہجرت کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ہجرت کی، ابھی راستے میں تھا، برکے غماد نامی ایک جگہ پر پہنچا، وہاں مجھے یہ ابن الداغنہ مل گیا جو سردار تھا، حیثیت والا تھا۔ مجھے پوچھتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، فأريد ان اسیح فی الارض واعبد ربک، اب ارادہ یہ ہے کہ زمین میں سیر و سیاحت کرتا ہوں، جہاں کوئی مناسب جگہ مل جائے گی وہاں بیٹھ جاؤں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا کہ میری قوم کے لوگ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور کسی زمین کی تلاش میں ہوں، کسی جگہ کی تلاش میں ہوں، وہاں جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اپنے رب کو راضی کروں گا۔ کہتا ہے اس وقت ابن الداغنہ نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ جیسے بندے کو علاقوں سے، ملکوں سے، گھروں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اور اس وقت اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 5 صفات بیان کی، وہی 5 صفات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھی۔ یہ ہے زمانہ جاہلیت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیثیت، ان کے اخلاق، رویے، کردار، سیرت۔ کہتا ہے آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ جیسے بندے کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اور اس وقت اس نے اوصاف بیان کیے، کہتا ہے انک تکسب المعدوم، آپ تو وہ ہیں کہ جو لوگ کما نہیں سکتے آپ ان کے لیے کما کے لاتے ہیں، وتصل الرحم، دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتے جوڑنے والے ہیں، اور تیسری خوبی یہ ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جو لوگ بیچارے معذور بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، چوتھی خوبی یہ ہے کہ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، اور 5ویں خوبی یہ ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق والے بندوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ان کا جھگڑا ہو، مقابلہ ہو، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جس بندے میں یہ 5 خوبیاں پائی جائیں اس جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں دنیا میں، اس لیے آپ جیسے بندے کو نکالا نہیں جا سکتا۔ محترم بھائیو، انہی 5 خوبیوں پہ ہم غور کریں نا، سیرت صحابہ سننے کا مقصد تو یہ ہے نا ہماری اصلاح ہو، ہمارے رویے ٹھیک ہوں، ہمارا بھی کردار بنے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے، ہمارا بھی ضمیر روشن ہو جائے،
لوگ اچھے الفاظ سے ہمیں بھی یاد کریں، یہ مقصد لے کے بیٹھا کرو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سننے کے لیے۔ اور انہی پانچوں خوبیوں کا نام خدمت خلق ہے۔ جو کام نہیں کرتے معذور ہیں، ان کے ساتھ تعاون، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے بوجھ اٹھاؤ، صدقہ خیرات کرو، مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرو، جو قومیں، جو لوگ، جو جماعتیں حق پہ کھڑی ہیں ان کا ساتھ دو، رشتہ داریاں جوڑ کے رکھو۔ یعنی جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا، مہمانوں کی خاطر تواضع نہیں کرتا، غریبوں، مجبوروں، مقہوروں کے کام نہیں آتا، حق کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، گونگا بہرا بن کے زندگی گزار دیتا ہے، اس کا سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سننے کا کوئی اس کا حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کا جوڑ نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ وہ سنے جو عمل کرنا چاہتا ہے، وہ پڑھے اپنے صحابہ کو، اپنے لیڈروں کو جو ان جیسے کردار اخلاق رکھنا چاہتا ہے۔ محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں ساتھ ساتھ ان کی 5 خوبیاں اور ایک ایک مثال دیتا جاؤں گا کہ ان کی فضیلتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل ان 5 خوبیوں کے اوپر کیسا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ میں دیکھا، غور کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ہر روز فجر کی نماز پڑھتے ہیں، مدینہ کی بستی کو چھوڑ کے صحرا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، امیر المومنین کہاں چلے جاتے ہیں، چلو میں آج ان کا پیچھا کرتا ہوں۔ غور کرو ذرا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ سارے کے سارے صحابہ، ان کو اللہ کی طرف سے لقب جنتوں کی بشارتیں یوں ہی نہیں مل گئی، ان کے رویے بڑے عظیم تھے۔ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے ہو گیا کہ چلو میں دیکھتا ہوں یہ کہاں جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے جاتا رہا، آگے پتھریلی زمین آئی، تھوڑی سی پتھر تھے، ان پتھروں میں ایک خیمہ تھا، ابو بکر صدیق اس خیمے کے اندر چلے گئے، میں ایک پتھر تھا، ٹیلا تھا، اس کے پیچھے چھپ کے دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اندر کس لیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں اندر تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن میں باہر بیٹھا دیکھتا رہا کہ کیا لینے گئے ہیں اندر۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق نکلے، مجھے انہوں نے نہیں دیکھا، وہ صحرا سے سفر کر کے پیدل چل کے مدینہ میں چلے گئے، میں خود اس خیمے کے اندر چلا گیا کہ جا کے دیکھوں تو صحیح یہاں کون ہے اور کیوں اس کے پاس امیر المومنین آتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہاں ایک نابینا عورت، بوڑھی عورت نابینا بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ یہ جو بندہ تیرے پاس آتا ہے یہ کب سے آ رہا ہے؟ وہ عورت بولی، کہتی ہے یہ مسلمانوں کا ایک بندہ ہے، میں اس کو نہیں جانتی یہ کون ہے مسلمان، لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ ہر روز فجر کے بعد میرے پاس آتا ہے اور آ کے کیا کرتا ہے، میرا حال پوچھتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، خیمے کی صفائی کرتا ہے، میرا آٹا گوندھ دیتا ہے، میرے پیشاب پخانے کو صاف کرتا ہے۔ کیا کردار ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، مخفی عبادتیں کہ ریاکاری بھی نہیں، لوگوں کو بتایا بھی نہیں، ہر روز فجر کے بعد اس بڑھیا کے خیمے میں جا کے اس کے گھر کی صفائی، اس کا آٹا گوندنا، اس کا پیشاب پخانا صاف کرنا، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ صدیق اکبر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ۔ تکسب المعدوم، تحمل الکل، مجبوروں کے کام آنا، کمزوروں کی مدد کرنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس وقت دل میں خیال کیا ابو بکر آپ تو اپنے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کے اوپر کافی بوجھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے نا، ان کا بھی یہ کردار تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر کا یہ معمول تھا کہ وہ بھی ہر روز رات کے وقت
اس بڑھیا کے گھر میں جایا کرتے تھے. کہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا، لیکن اب حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ کام کرنا شروع کر دیا. اپنے دور خلافت میں کہتا ہے میں ایک دن پیچھے ہو لیا کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ عمر امیر المومنین یہ کہاں جاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امیر المومنین ایک خیمہ ہے اس میں جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، تھوڑی دیر وہاں پہ ٹھہرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں امیر المومنین نکل گئے، میں اس خیمے میں چلا گیا. میں نے جا کے دیکھا کہ یہاں کیا ماجرا ہے، تو دیکھتا ہوں کہ نبینا عورت، وہی عورت نبینا. میں نے پوچھ لیا جا کے یہ بندہ تیرے پاس آتا ہے، کیا لینے آتا ہے؟ وہ کہتی ہے مسلمانوں کا ایک بندہ ہے اور یہ کافی عرصے سے میرے پاس آ رہا ہے اور آ کے میرا پیشاب پخانہ صاف کرتا ہے، میرے خیمے کی صفائی کرتا ہے، آٹا گوندتا ہے، میری بکری کا دودھ دوہتا ہے. آ کے طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں کسی اور خیال میں تھا، شیطان نے مجھے بھڑکایا ہوا تھا کہ امیر المومنین رات کے وقت ایک خیمے میں کیوں جاتے ہیں. کہتے ہیں جب مجھے اصلیت اور حقیقت معلوم ہوئی تو میں نے دل میں خیال کیا طلحہ تیری ماں تجھے گم پائے، عمر کی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے، جو اتنے متقی شخص ہیں، اتنے جلال والے ہیں، اس کی غلطیاں پکڑنے کے لیے نکلا ہے. یہ کردار تھے محترم بھائیوں صحابہ کے کہ مظلوموں کا، مقہوروں کا، مجبور لوگوں کے کام آنا، ان کے گھروں میں جانا، صفائیاں کرنا، ان کے پیشاب پخانے صاف کرنا، بکریوں کا دودھ دونا، ان کے لیے کھانا پکانا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے. تحمل الکل، بوجھ اٹھاتے جا کے. اور یہ صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے. علی بن حسین رحمہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت علی تابعی ہیں رحمہ اللہ. دیکھو لوگوں کے کام آنے کے کیا ان کے انداز ہیں، صحابہ کے، تابعین کے. ہم سیرتیں سننا چاہتے ہیں لیکن جب عمل کے میدان میں آئیں تو ہمیں ہول پڑتے ہیں، دل کو کچھ ہوتا ہے. کسی غریب کو 5-10-100 روپیہ دینے لگے نا تو دل کو گھبراہٹ ہوتی ہے، 100 روپیہ دینے لگے. لیکن سیرت ہم ان کی سننا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں غریبوں کے لیے وقف کی تھی. کہتے علی بن حسین رحمہ اللہ رات کے وقت نا ایک ٹوکرا لیتے، ایک تھیلا، اس کے اندر روٹیاں رکھ کے نا، روٹیاں رکھ کے اپنے کمر کے اوپر اس کو اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے اور غریب بیواؤں یتیموں کے گھروں کے اندر راتوں کو چھپ چھپ کے روٹیاں دیا کرتے تھے. کہتے ہیں جب فوت ہوئے نا تو لوگ غسل دے رہے تھے، انہوں نے کمر دیکھی نا جب، تو کہتے ہیں یہ سارا جسم تو سفید ہے، یہ کمر کیوں کالی ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ مزدور ہوگا. کہا یہ مزدور تو ہے ہی نہیں، ساری زندگی انہوں نے مزدوری کی نہیں، یہ تو مزدور کی کمر ہے لیکن مزدوری ساری زندگی نہیں کی. کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، دفن کر دیا. 2-4-5 دن گزرے نا تو دیکھا گیا، رات کو محسوس کیا گیا کہ اب یتیموں کے گھروں کے اندر روٹیاں نہیں آتی. پھر جا کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے علی، جو راتوں کو جاگ کر اپنی کمر کے اوپر روٹیاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں کے اندر روٹیاں دیا کرتا تھا. جب روٹی آنا بند ہوئی پھر پتا چلا کہ یہ علی تھا، علی بن حسین تھا، جو لوگوں کے گھروں میں روٹیاں تقسیم کیا کرتا تھا. یہ کردار ہے صحابہ کے، تابعین کے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں یہ ان کی خوبیاں ہیں کہ وہ کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کام آتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خوب خاطر تواضع کرتے ہیں. اور یہ خوبیاں ایک کافر بیان کر رہا ہے، ابن الداغنہ کہتا ہے جس بندے میں یہ خوبیاں ہوں اس کو تو ملکوں سے، علاقوں سے نکالا ہی نہیں جاتا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نا کہتا ہے میں تمہیں اپنی پناہ دیتا ہوں، امان دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ واپس مکہ میں. آپ جیسے بندے کو نہیں نکالا جاتا، آپ تو بڑے کمال والے ہیں، چلو میرے ساتھ، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں.
اب عربوں میں رواج تھا، کوئی سردار کسی کو پناہ دیتا تھا تو سارے تسلیم کرتے تھے، جی کوئی بات نہیں، سردار ہے، اس نے پناہ دی ہے۔ ابن الدغینہ واپس آیا، آ کے اس نے مکہ کے سارے سرداروں سے بات کی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تم نکال رہے ہو، میں نے اس کو اپنی پناہ میں رکھا ہے، اس کو کوئی تنگ نہ کرے۔ اور جو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کے حمایتی بھی کھڑے کرتا ہے، ان کے ساتھ دینے والے بھی اللہ کھڑے کرتا ہے، ان کی مدد کرنے والے۔ مشرکین کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پناہ دی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ابو بکر صدیق گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے، نماز پڑھنی ہے وہ بھی گھر میں، قرآن پڑھنا ہے تو وہ بھی گھر میں، اذکار ہیں تو وہ بھی گھر میں، گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے شرط مان لی، جی ٹھیک ہے۔ اب دن گزر رہے ہیں، حضرت ابو بکر ابن الدغینہ کی پناہ میں ہے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، گھر کے ایک کمرے کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دل نہیں لگ رہا، دل نہیں مانتا کہ ایک چار دیواری کے اندر محیط ہو کہ اللہ کی عبادت کروں، جبکہ دنیا شرک میں ہے، گمراہی میں ہے، دل نہیں تسلیم کرتا۔ کہتے ہیں چلو گھر کی بات ہوئی تھی نا، میں گھر سے باہر نہیں جاتا، گھر کے صحن کے اندر آ کے وہاں نماز پڑھتا ہوں۔ اب کچے گھر ہوتے تھے، چھتیں ہوتی نہیں تھیں، حضرت ابو بکر صدیق گھر کے صحن میں آ کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب قرآن پڑھا جاتا تھا زاروں کتار ان کے آنسو گرا کرتے تھے، رو رو کے پڑھا کرتے تھے قرآن کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کی خوبی بیان کی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں نا، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق صحن میں آ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں اونچی آواز سے، سائڈوں پہ جو ہمسائے ہیں نا وہ چھتوں پہ چڑھ کے، ان کی عورتیں، ان کے بچے، سارے مشرک چھتوں پہ چڑھ کے نا حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کو دیکھتے ہیں نا کہ قرآن پڑھ کے رو رہا ہے، وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ مشرک، قرآن کی تاثیر اتنی ہے، حکمت اتنی ہے قرآن میں کہ ابو بکر صدیق رو رو کے پڑھتے ہیں۔ مشرک جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ابو بکر صدیق کو روتا ہوا دیکھ کے وہ بھی رو پڑتے ہیں۔ اب مشرکین کو پتہ چلا نا کہ یہ تو کام خراب کر رہا ہے، ابن الدغینہ کو پکڑ لیا کہ ہم نے تجھے کہا تھا کہ ابو بکر کو اس لیے پناہ دے کہ یہ قرآن نہیں پڑھے گا اونچی آواز سے، لیکن یہ اونچی اونچی آواز سے پڑھتا ہے، پھر آنسو بہاتا ہے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے اس کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ اس کی تعلیم کا، محمد کے لائے ہوئے دین کا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عورتوں بچوں پر اثر پڑ رہا ہے، بند کرو اس آواز کو۔ ابن الدغینہ حضرت ابو بکر کے پاس آ گیا، کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کو اس شرط میں پناہ دی تھی کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز سے نہیں کریں گے، لیکن آپ تو وہی کچھ کر رہے ہیں، اس لیے اب میں آپ کی پناہ، یا اگر میری پناہ میں رہنا ہے تو اپنی آواز کو پست رکھیں، اور اگر نہیں تو پھر میری پناہ ختم ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جا، مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ کو اللہ حکم الحاکمین کی پناہ میں دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا۔ یہ سبق ہمارے لیے صدیق اکبر کی سیرت سے رضی اللہ عنہ۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہم تو جمعہ نہیں وقت پہ پڑھنے آتے ہیں، سیرت سننا چاہتے ہیں، تذکرے سننا چاہتے ہیں صحابہ کے، لیکن عمل، کردار، اخلاق بالکل عین مخالف۔ وہ رو رو کے قرآن پڑھیں کہ ان کا قرآن پڑھنا کافر کو چبھے۔ حق ہے نا، حق کافر برداشت نہیں کرتا، کافر کی تکلیف ہی حق سے ہے، قرآن سے ہے، اسلام سے ہے، دین سے ہے، دین والوں سے ہے، وہ برداشت کرتے ہی نہیں۔ ہمیں اس سیرت کو سن کے نا سبق لینا چاہیے۔ جمعہ کا دن، ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن ہے، اللہ کی عبادت کا دن ہے، اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو ٹھپ کر دیں، بند کر دیں۔ کیا ایک دن ہم اپنے رب کے نام نہیں کر سکتے؟
لیکن پرواہ نہیں، مارکیٹیں کھلی ہیں، سارا روڈ آپ دیکھیں دکانیں کھلی ہیں، پرواہ نہیں کسی کو کہ وقت پر مسجد میں پہنچ جائے، جا کے جمعہ ہی پڑھ لیں۔ المیہ ہے المیہ۔ اور جب ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں نا پھر ہم ذلیل ہوتے ہیں۔ جب ہم صحابہ کی سیرت کو پسے پشت پھینکتے ہیں پھر زوال ہمارا مقدر ہوتا ہے۔ عروج اس وقت ملتے ہیں، عزتیں اس وقت ملا کرتی ہیں جب اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، طریقے کو عزت دی جاتی ہے۔ وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اور ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑی نمایاں خوبی یہ بھی ہے کہ حق والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ محترم بھائیوں، کفر کا اور حق کا مارکہ ہمیشہ سے چلا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں یہ جماعت جو جہاد کی جماعت ہے، جماعت الدعوہ، اس کو بین کرو، بند کرو۔ میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، حق بات بیان کر رہا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا جس نے حق پہچان نہ ہو وہ دشمن کے تیروں کو دیکھے کہ دشمن کے تیر کس کو جا کے لگتے ہیں۔ آج دیکھو تمہاری جماعت سے جتنا کافر پریشان ہے نا اتنا کوئی بھی پریشان نہیں۔ یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ انہوں نے کہا بند کرو اس جماعت کو، چلو کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ سیاست میں آیا جائے۔ ہمارے لوگوں کے نا مائنڈ سیٹ نہیں ہو رہے، کہتے ہیں ساری عمر نے مخالفت کی تھی، جمہوریت دی، ان جمہوریت بڑھ گیا نا۔ اللہ کے بندو، جب بڑے نتیجے لینے ہو نا دنیا میں پھر بڑی چیزوں کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور یہ حکمت عملی ہوتی ہے۔ یہ جہاد چلتا ہی ایسے، الحرب خدا کے تحت، یہ دھوکے ہی ہوتے ہیں جو کفر کی آنکھوں میں دھول ڈال کے اسلام کو سر بلند کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا ہم برادری ازم کی بنیاد پہ کھڑے؟ اپنے ضمیر سے پوچھو حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل رکھا ہے خدمت خلق کا کہ تم خدمت خلق کرو، لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ تم کسی کے کام آؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا آتا ہے حدیث میں؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، کہا اللہ کی قسم ہے جب تک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے رب رحمان اس کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ حدیثیں جانتے ہیں نا۔ یہ سیاست میں آنا کفر سے دفاع ہے، ایک چادر ہے جو ہم نے اوڑھی ہے۔ اصل مشن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ حق کو لے کے چلو، خدمت خلق کرو، لوگوں کے کام آؤ، مسلمانوں کی مدد کرو، یتیموں کا مجبوروں کا سہارا بنو۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہاری محبت ڈالے گا، اور جب لوگ تمہارے ساتھ مل جائیں گے یہی تو غلبہ اسلام ہے۔ یہ کردار اپنائے تھے۔ آج بلوچستان میں سیلاب ہے، سخت سردی کا موسم ہے، جماعت نے پیکج دیے ہیں، وہاں پہ تحریک اللہ اکبر کام کر رہی ہے۔ وہی مشن، وہی کام جو گزشتہ سالوں میں ہم کرتے تھے۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کا وقار، اس کا حوصلہ، پریشانی میں اس کے کام آنا، وہی رویے ہیں آج بھی۔ 8,500 کا ایک پیکج ہے، یا جماعت کے نمائندہ جو ہے اس کو پہنچی ہوگی یہ بات۔ کس لیے؟ اس پیکج کے اندر بستر بھی ہے، خوراک بھی ہے، خشک راشن بھی ہے۔ کیا کہ وہ جو بلوچستان کے مجبور مسلمان ہیں ان کے کام کس نے آنا ہے؟ یہ خدمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرز، ان کا اخلاق، ان کا کردار، اپناؤ اس چیز کو۔ اپنے گھروں میں ہیٹر ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، انورٹر اے سی، گرم ہوا دیتے ہیں، وہ گرم، جدت آ رہی ہے۔ لیکن مسلمان، تیرا ایمان تجھے کیوں نہیں جھنجھوڑتا؟ تیرا ضمیر تجھے کیوں نہیں مخاطب کرتا کہ تیرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تیرے غریب مجبور مسلمان جن پر کوئی آفت آ گئی، وہ بیچارے گھروں سے نکل گئے، سخت سردی ہے، سیلاب ہے، ان کی مدد کے لیے میرے دل میں، میرے ضمیر کے اندر کیوں تڑپ پیدا نہیں ہوتی؟ یہ خدمت خلق کے کام کرو۔
तुईनु अला नवाइबिल हक, हक वालों का साथ दो। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, कोई कुर्सी की सरदारी का लालच नहीं है, सिर्फ ये है कि खिदमत खल्क करके गलबा इस्लाम की तहरीक में अपना किरदार अदा कर लें। और यह सीरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक रोशन बाब है, एक नुमाया नुक्ता है, जिस पर अमल करने से सीरत सिद्दीक अकबर पर भी अमल होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी अमल होगा, अल्लाह की रज़ा भी हासिल होगी। ये नुमाया खूबियाँ थी ज़माना जाहिलियत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर, कि जो बंदा हक पे उसके साथ खड़े हो गए। आज हम हक की पहचान नहीं करते, हम बरादरियाँ पूजते हैं, असबियत जो ज़माना जाहिलियत के मुशरिकों में थी। मेरा बंदा, मेरी बरादरी का, मेरी कबीले का, वो अगर बातिल पर भी है ना, झूठ पर भी है, मैंने उसका ही साथ देना है। क्यों? ये बरादरी जो ही फिर, और हक के लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके शागिर्द सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनकी सीरतें टटोलो, किताबों के सफ़हात को ज़रा उठाओ, तुम्हें नज़र आएगा कि कोई बरादरीज़म नहीं, कोई असबियत नहीं, कोई कौमी गैरत नहीं। खड़े हैं तो इस्लाम की बुनियाद पे खड़े हैं, गैरत है तो इस्लाम की गैरत है, इज्जतें तलाश की हैं तो इस्लाम को गालिब करके इज्जतें उन्होंने तलाश की हैं। सहाबा की सीरत का एक मेन दरवाज़ा, मेन नुक्ता ये है। और जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत से हमें मिलता है, हक के लिए खड़े हो जाना, दीन के लिए डट जाना, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ पेश करना, लोगों की खिदमत कर करके इनको खाने खिला खिला के इस्लाम के करीब करना। आओ मोहतरम भाइयों, आज भी कुफर का मार्का है हक वालों के साथ। तुम, अल्लाह ताला ने ज़मीर दिए हैं आपको, ये बरादरियों की ऐनकें उतार के ना ज़रा ज़मीर की रोशनी से देखो, हक को देखो कि अल्लाह की रहमतें किन पर हैं, दुनिया कुफर किन से परेशान है, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पे अमल कर लूँ। तो इन वाला नवाइबिल हक। आज यह दौर है अपने आप को संभालने का, हक पे खड़ा करने का, कुफर की आंखों में आंखें डालने का। ये मेन औसाफ है जो ज़माना जाहिलियत में भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर पाए जाते थे, ज़माना जाहिलियत में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जाहिलियत में बेहतर थे ना, वो इस्लाम में भी बेहतर हैं। जो ज़माना जाहिलियत में लोग बेहतर थे ना, यानी उनके अंदर बुराइयां नहीं थी। जिस तरह अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह अन्हु, कहते हैं मैंने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। फिर उनकी खूबियां काफिर गवाहियां दे रहे हैं कि ये सिला रहमी करते हैं, ये हक वालों का साथ देते हैं, जो कमा नहीं सकते उनको कमा के ला के देते हैं। ये औसाफ काफिर बयान कर रहे हैं। ये किरदार है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का। और आखिरी खूबी ज़माना जाहिलियत के अंदर क्या था हज़रत अबू बकर के पास? अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने ज़माना जाहिलियत में भी शराब नहीं पी, शराब नहीं पी ज़माना जाहिलियत में भी। जिस तरह बुतों की इबादत नहीं ना की, उसी तरह मैंने जाहिलियत में भी कभी शराब नहीं पी। ये सिगरेट, ये तंबाकू नोशी, ये हुक्के, ये हमारे डेरों के ऊपर सारे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं। ये चार पहियाँ लगी हैं, हल्का बना हुआ है, दरम्यान में क्या है? हुक्का साहब। कभी वो मुंह लगा रहा है, कभी वो। और जहन्नमियों की खुराक है ये धुआं, ये धुआं जहन्नमियों की खुराक, खबीस चीज, गंदी चीज। बैठा नहीं जाता उस बंदे के पास जो सिगरेट पीता हो। हम माहौल बनाते हैं गर्मियों में बड़ा अच्छा, एसी वाला कमरा है, वहाँ जाके बैठो, वहाँ कोई चौधरी साहब सिगरेट लगा लेते हैं, सारा माहौल ही बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। ना बसों में सुकून है, ना गाड़ियों में सुकून है। पूरा पूरा मोहल्ला नौजवान, अल्लाह की कसम आज तो ये बीमारी आम हो चुकी है। लोग कहते हैं सिगरेट से नशा नहीं होता, इसलिए पी लेना चाहिए। मैं कहता हूँ जितना पीते हो ना, उसकी तरह डबल मिकदार करके पियो, तुम्हें पता चले नशा होता है कि नहीं होता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर वो चीज़
جس کی زیادہ مقدار آدمی کے دماغ کو گھما کے رکھ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، وہ بھی نشہ ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ ما خامر العقل، نشہ جو عقل کو بہکا دے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کیوں شراب نہیں پی؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، اس نے شراب پی ہوئی تھی، اس کا دماغ گھوما ہوا تھا، وہ جہاں لوگوں کا پخانہ پیشاب اکٹھا ہوتا تھا نا، گندے گٹر جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کا دماغ گھوما ہوا تھا، شراب اس نے پی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں نے دیکھا، اور وہ گندگی کے پاس بیٹھ کے نا گندگی کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا، اپنے منہ کے قریب لاتا، جب اس کو بدبو آتی پھر پیچھے کر دیتا۔ کہتے ہیں اس کا یہ کردار دیکھ کے میرے دل میں اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ ساری زندگی میں نے شراب نہیں پی، کہ اس کی عقل پہ پردہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگوں میں نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا آ کے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں نہیں۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں کنت اصون عرضی، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے شراب کیوں نہیں پی؟ کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دماغ کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بندہ شراب پیتا ہے یا نشے والی چیزیں استعمال کرتا ہے وہ اپنی عزت بھی کھو بیٹھتا ہے، اپنا دماغ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا صدق ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ یہ ہے کردار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، کہ جاہلیت کے زمانہ میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ ہمارے مسلمانوں کو نا غور کرنا چاہیے، کافر میدانوں میں ہم سے ہار گئے، اب وہ تہذیبی طور پہ نا تہذیب، کلچر، ثقافت اس کے وار کرتے ہیں مسلمانوں پہ۔ کپڑا کہاں سے لینا ہے؟ یہ جی برانڈ آئی ہے، یہ دیکھو پیچھے کون بیٹھے ہیں؟ سارے چوڑے عیسائی بیٹھے ہیں، یورپی بدکار، کپڑوں کے اندر ڈیزائن، میک اپ میں ڈیزائن، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے معاملات کہاں سے آ رہے ہیں؟ کفار کی طرف سے۔ اور اپنے بچوں کی وہ بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ یہودی، اسرائیلی، ان کی کوئی عورت حاملہ ہونا اس پر قانونی طور پر پابندی ہے کہ یہ کوئی گندے پاپڑ پوپڑ نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ اس کے پیٹ میں جو حمل ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم اس کو مسلمانوں کے خلاف تیار کریں گے، اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں، ظاہر ماں نے جو خوراک کھانی ہے وہی اس نے بھی کھانی ہے، تو جو وہ گند کھائے گی تو اس کا جو بچہ ہے، حمل ہے پیٹ کے اندر، اس کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا، وہ لائق فائق نہیں ہوگا بلکہ نالائق ہوگا۔ اس لیے ہمیں وہ بچے چاہیے جو کل کو مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ یہ پروگرام ہے ان کے۔ آپ کہیں گے مولوی ابھی چھڑ دا پہ ممبر تک کھلو کے، اور جاؤ کبھی پڑھو جا کے، کبھی نیٹ کھول کے دیکھو، یہ بڑی بڑی جو برانڈز جن کو ہم سمجھتے ہیں نا، یہ سارے بکاؤ مال، دگا باز، فراڈ باز ہوتے ہیں۔ ان کی تحقیق کر کے دیکھو، ہر معاملے کے پیچھے اسرائیل آپ کو نظر آئے گا، یہودی نظر آئے گا۔ انہوں نے یہ چیزیں پھیلا دی ہیں، بس ٹھیک ہے، سگریٹ پیو، حکے پیو، تمباکو کا استعمال کرو، فخر سمجھتے اللہ کی قسم نوجوان منہ میں وہ سلنسر ٹھونس کے بعد میں دھواں نکال کے اپنی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں ہم سگریٹ پی رہے ہیں۔ اور ڈبی کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈبی کے اوپر باقاعدہ گندی تصویر بنی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے دل خراب ہوتا ہے، منہ کا کینسر سگریٹ نوشی کی وجہ سے، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، یہاں ایک نیا مسئلہ ہے حق کی بات ہے، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جو چیز حرام ہونا اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے۔ سگریٹ پینا حرام ہے، تمباکو نوشی حرام ہے، دماغوں کو گھما کے رکھ دیتی ہے، گندی بدبو آتی ہے انسان کے پاس سے، اور جو چیز شریعت نے اس کو حرام قرار دیا اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ ہم نے لاٹریاں نکالنی ہوتی ہیں،
قرآن دادیاں ہونی ہوتی ہیں ہماری، جوے کھیلتے ہیں ہم، ان جوموں سے پیسے وصول کرنے کے لیے ہم نہیں دیکھتے کہ کیا بیچ رہے ہیں، وہ حلال بھی ہیں یا حرام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت لوگوں پہ ایسا معاملہ آئے گا، زمانہ آئے گا کہ وہ مال مانگیں گے، صرف مال، پیسہ آنا چاہیے، اور نہیں دیکھیں گے یہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے۔ کہا وہ جسم جس کی پرورش، وہ گوشت جس کی پرورش حرام کے ساتھ کی گئی، اللہ احکم الحاکمین 40 دن تک نمازیں قبول نہیں کرتے جس کے معدے کے اندر ایک لقمہ حرام کا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جس جسم کی پرورش حرام سے ہو، اللہ احکم الحاکمین کی جو آگ ہے جہنم ہے، جہنم کا اس جسم کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے۔ سیرت صدیق اکبر کو سن کے نا یہ ساری غلاظتیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں نا، ہم نہیں جانتے تھے، نہیں پتا تھا، جہالت کی بنیاد پہ، لیکن جب پتہ لگ جائے ان غلاظتوں کو نکال کے پاک صاف طیب چیزوں کی طرف آیا کرو۔ سبق لو سیرتوں سے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار اپنے ذہن میں بٹھاؤ، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی جب شرک عروج پر تھا، زنا و بدکاریاں عام تھیں، اس دور کے اندر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی شراب پی، الٹا کافر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوصاف اور ان کے کمالات بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے بندے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، اور ان جیسے بندوں کو مکہ سے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ آؤ محترم بھائیو، اس پرفتن دور میں ہم بھی اپنے رویے اور کردار یہ بنائیں۔ یہ داڑیاں منڈوانا، اس سے عزت نہیں ملتی، یہ کافروں کی تہذیب، کلچر، ثقافت کو اپنانا، اس میں عزت نہیں ہے۔ اسلام پہ عمل کرنے سے عزت ملتی ہے، حق والوں کا ساتھ دینے سے عزتیں ملتی ہیں، قرآن و سنت کو اپنا لینے سے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو قرآن پہ چلتے ہیں اللہ قوموں کو عروج دے دیتا ہے، جو قرآن چھوڑتے ہیں اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ سیکولر نہ بنے، لبرل نہ بنے، اور یہودیوں عیسائیوں کے غلام نہ بنے، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں غلام بنائے، ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبول اسلام اور حق کے لیے کیا ان کی کوشش تھی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔